بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ذات کی جو اس کی اہل ہے، اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو اس کی اہل ہیں. پروگرام لوہے دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں، ساتھ دیں گی مس افشاں آصف. ناظرین، ہم سنتے آئے ہیں، بولتے آئے ہیں بزرگوں سے، مضامین میں بچپن سے، کہ زندگی ایک سفر ہے. کیسے آج ہم اس پروگرام میں اس عنوان پہ تھوڑی ذرا ہٹ کے، ذرا مختلف، کچھ تھوڑی گہرائی سے اس بات پہ بات کریں گے کہ یہ زندگی اگر سفر ہے تو کیسے، اور اس سفر کو گزارنے کے کچھ سلیقے موجود ہیں، اور ہم اس سفر میں جو ہم سب کو درپیش ہے، ہم آپ کے ساتھ کیسے اس زندگی کو تھوڑا بہتر، تھوڑا خوش، تھوڑا زیادہ پرسکون بنا سکتے ہیں. اپنے نام کی طرح منفرد پروگرام لوہے دل میں آپ کے سامنے افشاں آصف حاضر ہیں. ناظرین، جب یہ ٹاپک ہم لوگ سلیکٹ کر رہے تھے تو سفر آخر ہے کیا؟ سفر کی ضرورت کیا ہے؟ سفر سے پہلے، سفر کے درمیان، یا سفر سے اختتام پر وہ سب چیزیں کیا ہیں، وہ سب سٹیپس کیا ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کی زندگی کو وہ آسان بنا سکتا ہے. اس پہ ہم نے آج گفتگو کرنی ہے. اگر دیکھا جائے تو ہم پیدا ہونے کے بعد حالت سفر میں ہی رہتے ہیں جب تک کہ ہم لوگ اس دنیا کو چھوڑ نہیں جاتے. وہ سفر کیا ہوتا ہے، اس کا تعین کون کرتا ہے، ہمارے معاملات کا تعین کون کرتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ بھی سفر ہی کا حصہ ہے. میرا سب سے پہلا سوال بھی حسن صاحب سے یہی ہوگا کہ حسن صاحب مجھے یہ بتائیے، سفر اصل میں ہے کیا؟ سفر ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانے کو کہتے ہیں. آسان الفاظ پہ ہم اپنے کنسلٹنگ ورک میں نا ایک بات ڈیسائن کرتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش آ رہا ہے، پرابلم ہے جس کو سالو کرنا ہے، اس کو آسان ترین الفاظ میں پہلے سمجھے تو صحیح کہ ہے کیا. آپ کے لیے جو کہتے ہیں کہ کریکٹ ڈائگنوسس از ہاف دی کیور، کہ اگر درست تشخیص آپ نے کر لی تو آدھا علاج آپ کا وہیں پہ ہو گیا. تو پہلے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہے کیا. تو سفر ہوتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا، سفر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو زندگی ایک سفر ہے. یس اٹ از اس سے بالکل صحیح سینس میں درست ہے. لیکن اس کا جو تعین ہے کہ مقام کون سا، کیسے، کدھر، اور یہ ایک بڑا سفر تو ہے ہی ہے. فار ایگزامپل ہم دنیا میں بھیجے گئے اور ہم کسی وقت اٹھا لیے جائیں گے کہ ہم آگے جہاں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ بات کی ڈیسیژن کہ کہاں سے بھیجے گئے، کدھر جائیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس جو پوری یہاں سے آنے تک سے لے کر آگے تک ہماری زندگی بے شمار، یہ بڑا سفر فرام دی برتھ ٹل دی اینڈ، جنم سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، آخری سانس تک، آخری ہچکی تک، یہ جو سفر ہے یہ درمیان کے بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں، سٹیجز میں، منازل میں، یا چھوٹے سفروں میں تقسیم ہے. ٹھیک ہے. تو زندگی ایک بڑا سفر ہے جس کے بہت سے بے شمار چھوٹے چھوٹے، جو کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ زیادہ تکلیف والے ہیں، کچھ سکھ والے ہیں، کچھ چین والے ہیں. ان کا ایک کمپوزیشن ہے، ان کا ایک مل کر ایک سیکوینس ہے، ایک سلسلہ ہے جس کو ہم زندگی کا سفر کہتے ہیں. تو درست بات ہے، اٹ از دیر. اب یہ بات دیکھتے ہیں کہ آگے اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سفر ہے، زندگی سفر ہے، یہ تو ہم نے اس کو طے بھی کر لیا، ہمیں پتہ بھی ہے، اور ہم روزمرہ کی زندگی میں سنتے بھی ہیں کہ یہ تو سفر ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، چلے ہی جانا ہے، مڑ کے واپس جانا ہے، اس جہان جانا ہے. سفر کا تعین کون کرتا ہے؟ دو باتیں، بڑی زبردست بات ہے. ہم اٹس اے مکس. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تعین کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارا تعین اب یوں کہنا چاہیے کہ سارے کا سارا تعین ہم کرتے ہیں. اٹس اے مکس اینڈ میچ. جس طرح سے کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ ہم کتنے بے بس ہیں اور کتنے مجبور ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ. اس نے اٹھا لیا. آپ نے فرمایا دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ. اس نے کہا میں اس پہ مختار. آپ نے کہا انسان کی بے بسی اور مختاری کی، قدرت کی اور بے بسی کی یہی مثال ہے. کچھ معاملات میں آپ مقدور ہیں، کچھ میں. سفر کے اندر کچھ معاملات میں ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے. کب بھیجے جائیں گے ہم خود ڈیسائیڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کہاں بھیجے جائیں گے یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتے. ادروائز سارے کسی جو ہے نا ایلیٹ کے گھر اپنی مرضی کے ممالک میں پائے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے ممالک، اپنی مرضی کی ویزا والے ممالکوں میں، اور ان کی بینیفٹس پر کے تمام، اور بڑے بڑے گھروں میں سارے چاہتے ہیں کہ وہ رہتا ہے. تو نمبر 1 ہم یہ تعین خود نہیں کرتے کہ ہم کہیں. نمبر 2 ہم یہ بھی تعین نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں سے کب اٹھا لیے جائیں گے. یہ دو فیصلے جو ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ تیسرا جو اس کی انٹرمیڈیری ہے،
اس میں کچھ معاملات میں ہمیں اختیار دیا گیا اور کچھ معاملات میں ہمارے لیے گائیڈ لائنس دے دی گئی ہیں اور ہمیں ان گائیڈ لائنس کے ساتھ رزلٹ بتا دیا گیا کہ جی اگر یہ کر لیں گے تو بہتر ہے, اگر نہیں کریں گے تو آپ کو یہ نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے. ناؤ اٹ از آور فری چوائس, یہ ہماری اپنی آزاد ہمارا چناؤ ہے کہ ہم اس کو کس طرح پہ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم خود مختار ہوتے ہوئے بھی کسی حد تک خود مختار نہیں ہیں, یا اس کو اس طرح کہہ لیں کہ کسی حد تک بے بس ہوتے ہوئے بھی کسی حد تک خود مختار ہیں. ٹھیک ہے, اچھا سفر کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ڈیفائن کس طرح کریں گے, یہ پارٹ ہے, یہ پارٹ 1 ہے, یہ پارٹ 2 ہے, یہ پارٹ 3 ہے؟ اپنے بہت سے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے خاص یا تھوڑے سے تمام جہاں تک میری آواز سنتے ہیں لوگ یا سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی سفر ٹھیک ہے, ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلے ہم ڈیفائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیفائڈ ایک منزل سے دوسری منزل پہ جانا سفر ہے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک نئی جاب تلاش کی تو یہ بھی ایک سفر ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس جاب میں کتنے سے رہے, کب آپ نے وہاں سے ریزائن کیا, یا کب وہاں سے آپ بہتر جاب پہ سوئچ کر گئے, یہ بھی ایک سفر ہے. آپ نے زندگی میں کسی خاتون کا کسی مرد کا چناؤ کیا شادی کے لیے, نکاح کے لیے, اس کے ساتھ زندگی گزار, یہ بھی ایک سفر ہے. آپ لوگوں نے مل کے ایک منزل سے دوسری منزل پہ جانا ہے, اس کی بھی کچھ لوازمات ہیں. اچھا آپ کے والد صاحب بیمار ہو گئے, ایک ایونٹ ہے, یہ بھی ایک منزل سے دوسری منزل پہ کہ آپ نے ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. تو زندگی بے شمار چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں کہ ایونٹس, حوادث, واقعات, سانحات, یہ سب ان کو میں اپنی آسانی کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سفر ہی ہیں ان کو نام لیتے ہیں. تو کوئی بھی سفر ہے, بے شک وہ تلخ ہے, شیریں ہے, کٹھن ہے, آسان ہے, خوشکن ہے, چہرے پہ شکن ڈال دینے والا سفر ہے, پریشان کر دینے والا, تھکا دینے والا سفر ہے, فرحت بخش ہے. اس کے 3 سٹیجز ہیں. نمبر 1 سفر سے پہلے, نمبر 2 دوران سفر, اور نمبر 3 سفر کے بعد. ٹھیک ہو گیا. حسن صاحب نے ہمیں 3 سٹیجز تو بتا دیے ہیں, 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ سفر سے پہلے, سفر کے درمیان اور سفر کے اختتام پر. ان تینوں پہ بات کریں گے. وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سفر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اسد صاحب نے سفر کے 3 جو کیٹیگریز ہیں, جو 3 منازل ہیں, وہ ہم سے ڈسکس کی. سفر سے پہلے, دوران سفر اور سفر کے اختتام پہ. سفر کیا ہے, تعین کیسے کرنا ہے, کون ڈیسائیڈ کرے گا, رہنمائی کس سے لینی ہے, سب کے بارے میں تو حسن صاحب نے کچھ ہمیں ہنٹس دے دیے ہیں. لیکن سفر کے دوران کیا ہونا ہے یہ اب حسن صاحب بتائیں گے. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ سفر کو ہم کتنی منازل میں کیٹیگرائز کریں گے, یعنی کہ ان کو کتنی منازل میں ہم بانٹ دیں گے؟ بس کوئی بھی سفر ہے, وہ میں اس کے جس طرح سے آپ سے شیئر کیا, وہ جاب ہنٹ ہے, شادی کرنی ہے, بچوں کو اسپتال داخل کروانا ہے, کوئی بھی کام ہے, دوسرے ملک جانا ہے, ویزا لینا ہے, نیشنلٹی لینی ہے, کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی سفر ہے, اس کے 3 سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. سفر سے پہلے پری جرنی, سفر کے دوران ڈیورنگ دی جرنی, اور سفر کے بعد آفٹر دی جرنی, سفر کے اختتام کے بعد کیا ہوگا. سفر سے پہلے کا سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے منزل کا تعین کیا. اگر آپ کو منزل ہی نہیں پتا, آپ کا تمام سفر رائے گاہ ہے, بیکار ہے, یا آپ دائروں میں گھوم رہے ہیں, یا آپ آوارہ ہو چکے ہوئے ہیں, ادھر کوئی اس کی بدل. سفر سے پہلے the first prerequisite is the منزل کا تعین. تو بتاؤ کیا بنانا چاہتے ہیں. اس منزل کے تعین سے بھی ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے پہلے, خود آگاہی پہ, اپنے آپ کو جاننا. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو جانیں گے, آپ کو اپنی کیپیبلٹیز, اپنی صلاحیتیں, اپنی کمزوریاں, اپنی خوبیوں کا, اپنی کمیوں کا, کجیوں کا پتہ ہوگا, تو آپ اگلی بات کریں گے کہ میں کس طرح جانا چاہتا ہوں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو پہلی جگہ تو علم ہو کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, where you are. پھر اس کے بعد دوسری بات ہے سفر کی اس کی جو لوازمات میں سے قبل سفر, خوف سے نجات. اچھا, یہ سفر اور خوف کا آپس میں کیا تعلق ہے, ذرا یہ بھی بتائیے گا. سفر اور خوف کا یہ تعلق ہے جی, خوف آپ کو سفر نہیں کرنے دیتا. خوف کی سب سے بڑی علامت ہے ان ایکشن. ٹھیک ہے. آپ کو جو خوف ہے کسی بھی شے کا, وہ آپ کو عمل سے روک دیتا ہے. اٹ اسٹاپس یو فرام ایکشن. آپ نے دیکھا زلزلہ آیا تھا 2005 میں, آپ کو یاد ہوگا, بہت بڑا, پورا پاکستان اس سے گزرا, اور پوری قوم نے ایک
کامنلی ایک بالعموم ایک تجربہ حاصل کیا اس زندگی کا، وہ یہ تھا کہ پوری قوم حالت سکتے میں چلی گئی تھی، شوق میں چلی گئی تھی. شوق کیا کر رہا ہے؟ شوق میں ہم ایکٹ نہیں کر رہے تھے، آپ یو ور جسٹ ویٹنگ فار اندر جالٹ. ہم اس وقت پریپیئر نہیں تھے، یا اس کی بات نہیں کرتے کہ ہماری پریپریشنز یا پولیٹیکل یا گورنمنٹ وائز یا پالیسی وائز کیا تھی. لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کا شوق اتنا شدید تھا کہ پوری قوم جو تھی وہ حالت خوف میں تھی، اور حالت خوف کا سب سے بڑا انجام یہ ہوا کہ آپ فوری طور پہ ایکشن نہیں کر سکے. وہ پھر جو لوگ اس خوف سے باہر آتا ہے کہ پھر ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کی مدد، رحم، کرم، اس پہ یقین، ہم مسلمان بھی ہیں تو اس کے کرم کی وجہ سے، ہم اس پہ یقین کی وجہ سے ہم حالت خوف سے باہر آنا شروع ہوئے. تو سفر کی جو فرسٹ آف دی پری ریکوزٹس کہ آپ کا منزل کا تعین اور خوف سے نجات. پھر اس کے بعد جب آپ نے منزل کا تعین کر لیا، خوف سے نجات بھی ہوگی، اس کے بھی طریقے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے آگے. تو پھر تیسری بات ہے زاد راہ. زاد راہ سے مراد ہے کہ آپ سفر کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے. یہاں سے لاہور جائیں گے کچھ اور تیاری ہے، آسٹریلیا کی امیگریشن حاصل کرنی کوئی اور تیاری ہے، شادی کرنی ہے تو اس کی کوئی اور تیاری ہے، کراچی جا کے لاہور سے کراچی، پنڈی سے کراچی جا کے جاب کرنی ہے، اس کی ڈفرینٹ پریپریشنس ہیں. تو ایچ جرنی ہیز اے ڈفرنٹ سیٹ آف، ہر سفر کا ایک ڈفرنٹ سیٹ آف تیاریوں کا جو اس کا سیٹ ہے وہ مختلف ہے. تو یہ سفر سے پہلے کی لوازمات ہو گئے. اینڈ پھر فرسٹ اسٹیپ، پہلا قدم. فرسٹ اسٹیپ. اچھا، لوگ پہلا قدم لیتے ہوئے بھی تو ڈرتے ہیں نا. مطلب کہ اگر ہم نے تہیہ کر لیا، طے کر لیا کہ ہم نے ابراڈ جا کر ہی پڑھنا ہے، یہاں تو پڑھائی ہونی ہی نہیں ہے، پہلا قدم جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور وہ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ دو باتیں. نمبر ون خوف، اور دوسری بات خوف کے ساتھ ہی پیرالل یقین کی کمی. جب آپ کو یقین ہوا، فار ایگزامپل آپ کو مثال کے طور پہ بڑی انٹرسٹنگ بات، بڑی دلچسپ بات ہے، آپ ہزاروں سینکڑوں لوگ پاکستان میں بسوں سے سفر کرتے ہیں، اور ایک تھوڑی سی تعداد پاکستان میں پرسنٹیج جو ہے وہ جہاز سے بھی سفر کرتی ہے. آپ اپنا 1 گھنٹہ اس پائلٹ کے ہاتھ میں، اپنی پوری زندگی آپ 1 گھنٹے کے لیے اس پائلٹ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا. ایسا ہی ہے. تو آپ کو اس پہ تھوڑا سا یقین ہوتا ہے کہ اگر اس پہ ایک اتنا بھی یقین نہ ہو کہ یہ مجھے نہیں پہنچا سکتا، تو یقین مانے لوگ جہاز پہ نہ بیٹھے، نہیں بیٹھا کریں، اور بس پہ نہیں بیٹھا کریں. تو میں آپ لوگوں تمام لوگوں سے کہتا ہوں پائلٹ اپنے اللہ پہ اتنا تو یقین کریں جتنا آپ ایک بس ڈرائیور پہ، جتنا ایک پائلٹ پہ کرتے ہیں. اپنی زندگی تھوڑی دیر کے لیے، زندگی 24 گھنٹے میں پریکٹس بنائیں، اس کے ہاتھ میں ٹوٹلی دے دیں، ٹوٹلی دے دیں. وہ ایک میں بڑی زبردست بات پڑھ رہا تھا. ایک کوئی پیما تھا، رات کے اندھیرے میں پھنس گیا، اور اس نے سلپ ہوا تو رسی سے لٹکنا شروع ہو گیا. اس نے تمام دعائیں کر لی، یا اللہ کسی طرح مجھے بتا، کچھ بتا، جو کہے گا تو کروں گا، زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرتا. اس کے کان میں کسی فرشتہ نے کہا رسی کاٹ دو. اس نے کہا نہیں، اس نے نہیں کاٹی. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ گھپن دے رہا تھا، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، ایک ہاتھ کو دوسرا تھی. اور صبح لوگوں نے اس کو مردہ پایا زمین سے 3 فٹ اوپر. او مائی گاڈ. تو یہ آپ نہیں سمجھ رہے، یہ کہ ایک میں نے ایک جگہ پڑھی ہے، اس کا مجھے نہیں، اس کا ریفرنس یاد نہیں کہ کیا اس کا، لیکن بہرحال ایک نصیحت کرنے کے لیے ایک سنا واقعہ بھی اگر ہے. تو اگر وہ، اور یقین ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو الہام کے ذریعے، کبھی کسی بندہ مومن کی زبان سے، کبھی کسی دوست کی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ بولتا ہے، آپ کو راہ دکھاتا ہے، اور آپ اس اشارے کو سننا، اس اشارے کی سمجھ کی صلاحیت ہونا ضروری ہوتی ہے. تو وین یو ہیو دیٹ، پھر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر. تو سفر سے 3 باتیں ہم اس پہ اسی ٹاپک سے رہیں گے کہ پہلے تو ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، دین سفر کا تعین، منزل کا تعین، اس کے بعد خوف سے نجات، یقین، یعنی اس کے بعد پہلا قدم. بس لے لیں، اٹھا لیں پہلا قدم، بس اٹھا لیں. اسمال جرنی، پہلا قدم تو لے، باقی وہ چیزیں خود آسان. سفر کے دوران میں پھر ایک ڈفرینٹ سیٹ آف چیلنجز ہے. اس میں ریزیلینس آئے گی. ریزیلینس کہتے ہیں اپنے بات پہ ڈٹے رہنے کو، مستقل مزاجی کو، ٹھیک ہے. اسے پیشنس آئے گا، صبر چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے. کئی دفعہ بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ دھند میں. اکثر ڈرائیورز ہوتے ہیں بڑی ہائی وے پہ چلتے ہیں. تو میں ایک دفعہ ڈرائیور سے پوچھا کہ میں نے کہا کیسے چل رہے تھے؟ اس نے کہا مجھے میری ہیڈ لائٹ پہ صرف اگلے 40 گز نظر آ رہے ہیں، بس میں وہی دیکھ رہا ہوں. 40 گز اگر ٹھیک ہے، یا 60-70 گز جہاں تک ہائی بیم جاتی ہے، گاڑی کی لائٹ جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے. مجھے یہاں پنڈی سے کراچی تک پوری روشنی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگلے 60-70 گز چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے نا کہ یہ اس ڈرائیور کے الفاظ تھے. تو کہ ہم پوری زندگی جو ہے وہ اینڈ تک پلان کرنے کی، نیٹی گریٹی تک پلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور پھر جب ہماری پلاننگس جو ہیں وہ اس طرح سے پوری نہیں ہوتی ہیں یا پھر ہمیں کامیابی نہیں ملتی اپنی پلاننگس پہ تو پھر ہم ڈس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بھائی ہم نے تو یہ سوچا تھا تو ہو تو یہ گیا, یہ کیا ہو گیا, اللہ نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا, کیوں یہ ہمارے ساتھ. پھر ہم گلوں شکووں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ گلے شکوے جو ہیں یہ بھی تو سفر سے دور کرتے ہیں نا, اور یہ ناکامی کا خوف یہ بھی تو ہمیں سفر کے دوران بڑا پریشان کرتا ہے. جی میں آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ شروع میں ہم نے ہٹانا ہے خوف کو, وہ پری ریکوزٹ ہے, وہ سفر سے پہلے کی شرط ہے خوف سے دوری. اس کے بغیر آپ پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ کو میں بتاؤں کہ لیٹ سے کہ فلاں جگہ پہ ایک جاب آئی ہوئی ہے اور چانس نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ ہو جائے گا, تو وڈ یو ایون ٹیک اس فرسٹ اسٹیپ کہ اپنی سی وی بھی ای میل کریں؟ آپ پہلا اسٹیپ بھی نہیں لیں گے اگر آپ کو اس پہ یقین ہو, اس پر بس اس کا اپنی بات پورا نہ ہونے کا خوف ہو. تو دوران سفر میرے خیال سے سب سے پہلے تو اس خوف کو دور کیجیے, اور ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے. اس کے بعد خوف کے بعد کون سی چیز آئے گی اور سفر کے اختتام پہ کون سی گفتگو ہونی ہے, کیا ہونا ہے, یہ ہم آپ کو نیکسٹ پارٹ میں ہی بتائیں گے. چھوٹی سی بریک ہے, آتے ہیں بریک کے بعد اور دوبارہ سے پروگرام کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, لوہے دل میں آپ کو خوش آمدید. سفر کے دوران, سفر سے پہلے یہ تو ہم لوگ اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ یہ ہے کیا, یہ جرنی کیا ہے, یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کس طرح سے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. جہاں تک مجھے سمجھ آیا اب تک زندگی مختلف واقعات کا نا ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. اب ان واقعات کے درمیان میں جو ایک بظاہر ایک جیسے دکھنے والے واقعات ہیں, ان کے درمیان میں ایک بالکل ڈل ڈیز بھی آتے ہیں آپ کی لائف میں, جو کہ جس میں کوئی ہیپننگ نہیں ہوتی ہے, جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو کہ دوسرے واقعات سے مختلف ہو. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈل ڈیز اور بظاہر بالکل سپاٹ دکھنے والے جو دن ہوتے ہیں, ان کا سفر سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا, بہت زیادہ. دیکھیے چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے, رشتہ طے پا گیا, پوری خاندان میں ایک خوشی کی لہر ہے, اب ایکسائٹمنٹ ہے, شاپنگ کے دن جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, لوگ مہمان آ گئے ہیں, کارڈس بن رہے ہیں, ماں باپ بھائی اور طرف ہیں, بہنیں اور طرف ہیں, اینڈ دین وہ شادی ہو گئی, دا نیکسٹ ڈے آ گیا. اب وہی ایک سرد روٹین ہے, وہی ایک بجھا ہوا دن ہے, ایک جیسے وہ اسی چیز اوپر نیچے چل رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک پلین لائن آنا شروع ہو جاتی ہے جس میں وہی بچے کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے, وہی اسکول ہے. یہ جو بالکل ڈل ڈیز ہیں, یہ بجھے ہوئے دن ہیں, یہ زندگی کا اصل ہے. اس کو خوبصورتی سے گزارنا آرٹ ہے, اس کو خوبصورتی سے گزارنا ایک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈل ڈیز ہیں, یہ جو ہماری روٹین لائف ہے, اس کو ہم کس طرح سے ہیپننگ کر سکتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اپنے کرنے کی؟ پھر ہم بور نہیں ہو جائیں گے, مینس کہ بور ہو جاتے ہیں. ہم پوری زندگی کو, ہماری ایکسپیکٹیشن غلط ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر دن کسی کزن کی شادی ہونی چاہیے, روز مری کا ٹرپ ہونا چاہیے, روز نئی جاب کے آفرز آنے چاہیے. یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا, اگر وہ آپ کا مسلسل ہوگا تو پھر آپ اس یکسانیت کا شکار ہو جائیں گے, پھر آپ اس سے بھاگ پڑیں گے. اب روز مرغ نہیں کھا سکتے, کہتے ہیں کبھی صرف دال چاول ہو, آپ کہتے ہیں کبھی صرف بھنڈی ہو, آپ روز چرگے نہیں کھا سکتے, آپ روز آلویز آپ کی طبیعت ہو. یہ ڈل ڈیز ہیں, یہ زندگی کا اصل ہے. ان کے جو باقی ایونٹس ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس کی شکل میں ہیں, لیکن جو اصل حقیقت ہے, جس طرح مہاتما بدھ نے بڑی کمال بات فرمائی. انہوں نے کہا جی گیان سے پہلے چاول کھانے, لکڑیاں توڑنی اور سو جانا, اور گیان کے بعد چاول کھانے, لکڑیاں توڑنی اور سو جانا. کوئی فرق نہیں ہے, وہ آنکھ کھل جاتی ہے آپ کی, آپ اس لکڑیاں توڑنے میں لذت محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر آپ کچھ اور زاویے سے سوچنا اس کو کام وہی ہے. جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے, جب آپ کو زندگی کے سفر کا شعور آتا ہے, جیسا تو آپ کی وہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ کوئی ہیوج چینج ایکسپیکٹ مت کیجیے گا. آپ اس وقت کتنے بچے کو اسکول ڈراپ کرنے جا رہے ہیں, ابھی بھی جا رہے تھے, لیکن کیا ہوگا, آپ اس بچے کے ساتھ وہ جو اس لمحے میں موجود ہے اس سے لطف لینا شروع ہو جائیں گے. وہ جو زندگی کا بظاہر جو ڈل لائن نظر آ رہی ہے وہ اصل ہے. اس کو حسن انتظار سے, اس کو خوبصورتی سے گزارنا, اس از سمتھنگ بیوٹیفل. وہ ایک خوبصورت بات ہے. ہماری نئی نسل, ہمارے بچے, ان کو فن فوبیا تو نہیں, مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, مطلب فن کے لیے وہ پاگل ہیں, ٹھیک, فوبیا ڈرتا ہوں, غلط استعمال کر لی. تو وہ ان کے لیے کہ شاید ایکسپیکٹیشن آف لائف ہے کہ کوئی روز زندگی میں شغل میلہ ہونا چاہیے, کوئی, تو اس کو ان کی ایکسپیکٹیشن غلط ہے.
اس غلط ایکسپیکٹیشن کو فل کرنے کے لیے پھر وہ کبھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں, کوئی ڈرگس کی طرف چلا جاتا ہے, کوئی اوورلی کسی بات میں الجھ جاتا ہے, کوئی تو غلط طریقوں کے بہت سارے طریقے ہیں, اس لیے کہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے. مان لیں کہ زندگی بالکل کبھی ایک یونیک روٹین بھی بنے گی, اس میں اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنس بھی دے گا, وہ کچھ کرے گا, تو یہ زندگی کی خوبصورتی, دس از اے پارٹ. اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے, اس کے بغیر مکمل نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم سے میجورٹی آف لوگ جو مار کھا جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید روز کوئی شغل ہونا چاہیے, روز کوئی فن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. وہ جو ایک بجھے ہوئے دن ہیں وہی گزارنا خوبصورتی ہے زندگی کی. ٹھیک ہے, سفر نے ختم بھی ہونا ہے, تو یہ جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں ہم لوگ؟ بالکل جی, کمال بات ہے. دو تین, ایک تو آخری بڑا سفر ہے جو اوور آل سفر ہے, اس کے بارے میں مولانا نے کمال ہی بات فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ لوگ فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں, جاگیں گے تب جب موت آئے گی, آنکھ تب کھلے گی. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سفر کے بعد, جس طرح سفر کے دوران میں آپ کو پیشنس چاہیے, استقامت چاہیے, ریزیلینس چاہیے, کمٹمنٹ چاہیے, سکون چاہیے, آپ کو سفر کی ذہنی حالت سکون چاہیے دوران, اس طرح اختتام کے بعد کچھ چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلے تشکر, شکر کرنے کا فن سیکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گئی کنٹریبیوشن. آپ نے سفر کے دوران دیکھا آپ کو کسی نے پانی کا نہیں پوچھا, آپ پوچھ لیں. آپ 2 نلکے لگا دیں, آپ گھڑے رکھ دیں. جس سفر سے آپ گزر کے آئے ہیں اس کے بعد جب اختتام ہو جاتا ہے, آپ نے جاب حاصل کر لی, کسی اور کے لیے آسانی کر دیں, کسی اور کو سی وی بنانا سکھا دیں, تو آپ کو وہ کنٹریبیوشن بیک دینا ہے. پھر تشکر ہے. اس کے بعد اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ آرام ہے. پھر اپنے آپ کو ریوارڈ دیں. لازمی نہیں کہ آپ کسی کو کہہ جی, مطلب آپ نے اکثر سنا آج میں نے اچھا کھانا بنایا تھا, آپ کسی نے تعریف نہیں کی. ٹھیک ہے بھائی, لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرے. یو کین ریوارڈ یور سیلف. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریوارڈ دینا سیکھیں. ٹھیک ہے, ہیو فن ود یور سیلف, ہیو پارٹی ود یور سیلف. اپنے آپ کو تحفہ دے دیں کچھ لے کے. ٹھیک ہے, وہ ذرا اچھا نہیں لگتا نا, مطلب آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اٹس بیسیکلی ریوارڈنگ یور. ریوارڈ تو ریوارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ تھوڑی 2-3 دفعہ اس طرح کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا. تشکر, کنٹریبیوشن, جو آپ نے سفر کے دوران مشکلیں دیکھی ان کو دوسروں کے لیے آسان کرنا, پھر ریوارڈنگ. اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگلے سفر کی تیاری, اگلی منزل کا تعین. تو یہ سفر سے پہلے, سفر کے بعد اور سفر کے دوران یہ سلسلہ, اور سفر کے دوران اور سفر کے بعد یہی چیزیں ہوں گی, اور اسی طرح سے چلتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا یہ جو پروگرام لوہے دل ہے, یہ بھی تو ایک سفر ہی ہے, اور یہ سفر جو ہے یہ ہم اس کو کس طرح سے پلان کر رہے ہیں, اور یہ ناظرین کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ سفر, اس کا تعین کون کرے گا, کس طرح سے ہوگا, اس کے بارے میں اس کا تعین سارے مل کے کریں گے. ہم نے ناظرین کے ساتھ مل کے کریں گے. ہم بھی یہ جو ہم نے کچھ باتیں ڈسکس کی ہیں, ہم ایک سفر ہی ہے, لوہے دل بھی ایک سفر ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے باقی سارے ہم سفروں کی زندگیوں میں تھوڑی سی خوشی, تھوڑی سی زیادہ سکون, تھوڑا زندگی گزارنے کا زیادہ سلیقہ, ہم مل کے, ہم کوئی سکھانے کا دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ, مل جل کے تھوڑا کیسے بہتر لا سکتے ہیں, کیسے کسی کے لیے کچھ سکون, کچھ آسانی کا پہلو, کچھ لمحے خوشی کے زیادہ کریٹ کر سکتے ہیں. جو ہم نے سیکوینس ڈیفائن کیا, یہ جو ہم سفر سے پہلے مثال کے طور پہ خوف سے نجات, ہم اس کو ڈسکس کریں گے تفصیل سے کہ خوف سے نجات کیوں ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ کسی نہ کسی شدید کم یا شدید خوف کا شکار ہے. بچے یونیورسٹی میں ان کو یہ خوف ہے کہ جاب نہیں ملے گی. بالکل. مائیں رشتہ دینے سے اس لیے ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں بچی بس پائے گی کہ نہیں بس پائے گی وہاں پہ. مطلب اور ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس. پروجیکٹ ہم اس لیے نہیں بھیجتے کہ پتہ نہیں اپروو ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارے مسلسل ایک ذہنی خوف کا شکار ہے. ہم جاب, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم فلاں بزنس کر سکتے ہیں, لیکن کہتے ہیں پتہ نہیں رسک آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں کتنے ہی ٹیلنٹڈ لوگوں کو کاروبار سے اس لیے اس خوف نے روکا ہوا ہے. کتنے ہی لوگوں کو اپنے حقیقی پوٹینشیل پہ پہنچنے پہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ صرف پینڈنگ اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی خوف کے زیر اثر رہتے ہیں اور وہ ہو نہیں پاتے. تو ہم خوف سے بھی بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے منزل کا تعین کیسے کیا جائے, خوف سے نجات, یقین کیسے حاصل کریں سفر کے لیے, ذات راہ کا تعین کرنے کے اصول قوانین کیا ہیں. پھر دوران سفر پیشنس کیا ہوتا ہے, صبر کس چیز کا نام ہے, استقامت کیسے حاصل کی جاتی ہے, جو کمٹمنٹ ہے, ایفا ہے, اپنے بات پہ قائم رہنا, اس کے کیا اثرات ہیں, یہ دوران سفر. اور اگر کہیں پھنس جائیں تو اس پھنس جانے میں, رک جانے میں, تکلیف سے, اچھا اس دوران میں دعا مسلسل شامل رہے گی, ایفرٹ بھی شامل رہے گی, دعا بھی شامل رہے گی. میں اپنے اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ
ایفرٹس جب کریں تو ایسے کریں جیسے کوئی مطلب پلیز بڑی بات کو سمجھیے گا, اس کانٹیکس میں لیجیے گا, اس کو بغیر کانٹیکس نہ سمجھیے گا. جب ایفرٹ ایسے کریں کہ جیسے اللہ ہے ہی نہیں, اور جب دعا کرنے بیٹھیں تو ایسے ایفرٹ کریں, ایسے دعا کریں کہ جیسے آپ نے ایک ایفرٹ کی ہی نہیں, صرف وہی ہے بس. جب تو اس طرح سے ایک بیلنس کے مطابق چلیں تو یہ سارے ڈیورنگ آپ کے ساتھ مسلسل دعا بھی رہے گی. آفٹر دی پھر ہم اپنی سورس کو ہم چاہیں گے کہ یہ سارے اتنے ایسے, کیونکہ ہمیں ایسے ہی فیڈ بیک آئے اپنے لوگوں سے, ناظرین سے, دوستوں سے, اپنے آڈینس سے, ان باتوں پہ بات کبھی نہیں کی گئی یا اس اینگل سے اتنی کھل کے بات نہیں کی گئی, اور مجھے لگا کہ ہمارا درد مشترک ہے, ہم سب کی تکلیف مشترک ہے. جس کی گائیڈنس مجھے ضرورت ہے, آپ کو بھی, ہم جب اپنی ٹیبل پہ بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو چیز آپ کو بھی چبھ رہی تھی, مجھے بھی تکلیف دے رہی تھی, بٹ نو ون از دیئر, کوئی ہے نہیں جو اس کو سالو کرے, جو اس کے اوپر مرہم رکھے. تمہاری کوشش ہے کہ ہم پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بالکل, حسن صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ ان تمام موضوعات پہ ضرور بات ہو جو کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں نہیں کر پاتے یا پھر ان پر بات کرنے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو لوہے دل کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم وہ سارے ٹاپکس کو زیر بحث لائیں جن پر کوئی بات نہیں ہوتی. حسن صاحب, میرے خیال سے سفر کے دوران اور سفر کے اختتام پر آپ کے پاس تو جتنے بھی مواد تھا وہ اب کچھ تھوڑا بہت ختم ہو چکا ہے. میرے پاس بھی سوالات کافی سارے ختم ہو چکے ہیں. ناظرین, پروگرام لوہے دل میں سفر کے دوران اور سفر کے اختتام پہ میرے خیال سے یہیں تک ہی ہمارا آپ کا ساتھ تھا. انشاءاللہ دوسری ایک ساتھ میں آپ سے مزید اور بھی گفتگو ہوگی. تب تک ہمارا انتظار ضرور کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا مجھے, افشاں آصف کو اور سید حسن بخاری کو. تھینک یو ویری مچ جی. ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.